میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ آئے میری جان پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں اس لیے یہ کہوں گا، میں بڑی مصیبت میں تھا۔ میں نے جلد بازی سے کہہ دیا یہ سب آدمی جھوٹے ہیں۔ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ آئے خداوند، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔ تو نے میرے بندھن کھولے ہیں۔ خداوند کے بندو، پیارے بھائی اور بہنوں، خداوند کا شکر ہو آج کے دن کے لیے۔ آج کا دن خاص ہے، ویسے تو ہر دن خاص دن ہے، لیکن آج تمام دنیا میں لوگ اس بات کے لیے خداوند کا شکر کر رہے ہیں کہ جس خداوند پر ہمارا ایمان ہے، جس نے تمام دنیا کے لوگوں کو دعوت دی ہے اور کہا میرے پاس آؤ، اور لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، وہ خداوند جو اپنے کہنے کے مطابق مصلوب کیا گیا، وہی خداوند اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ ہے۔ ہمارا خداوند نجات دینے والا زندہ ہے، کبھی اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تیری مدد کروں گا، یقیناً تیری مدد کروں گا، اور اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ اس بات کی خوشی تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ خدا کرے کہ آج کی برکت مجھے بھی ملے اور آپ سب کو ملے، آمین۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، خداوند کا شکر گزار ہوں، ایک بار پھر مجھ پر رحم ہوا ہے، اور میں تمام ایمانداروں کے ساتھ مل کر جو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یعنی کتنی زبانیں بولتے ہیں، اپنے کلچر کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، اپنی جو ان کی پرمپرائیں ہیں، جو دستور ہیں،
ان کے مطابق خوشی منا رہے ہیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا نجات دینے والا زندہ ہے، جس پر ہمارا ایمان اور بھروسہ ہے وہ زندہ ہے۔ آپ نے انجیل پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی تو پڑھیے، ضرور پڑھیے۔ جب قریب 16-17 دفعہ، زیادہ دفعہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ ضرور ہے، اس کی ضرورت ہے، یہ خدا کی مصلحت کے مطابق ہے، خداوند کا انتظام ہے، یہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، مصلوب کیا جائے، مار دیا جائے، مر جائے، اپنی جان دے دے۔ اس نے کہا ہے مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ جس نے اپنی جان دی اس نے یہ بھی تعلیم دی ساتھ ساتھ، ہمیشہ جہاں یہ کا ضرور ہے کہ وہ مصلوب کیا جائے اور مارا جائے، یہ بھی بتایا کہ ضرور ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ ممکن نہیں کہ وہ موت کے قبضے میں رہے، وہ تو زندگی کا مالک ہے۔ اس نے 4 دن کی سڑی ہوئی لاش کو آواز دی، لازر، لازر باہر آ گیا۔ وہ ہمیشہ بتاتا تھا یاد رکھنا میں مصلوب کیا جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، اپنی جان قربان ہونے کے لیے دے دوں گا، لیکن یہ مت بھولنا، نا امید نہ ہونا، تیسرے دن میں پھر جی اٹھوں گا، مجھے اختیار ہے۔ اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ متی کی انجیل کے 28ویں باب میں آپ یہ دیکھ لیجئے، آخری 2-3 آیتیں پڑھیے، آخری چیپٹر بالکل متی کی انجیل کا 28واں باب، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ارے بادشاہ ہوئے، انہوں نے زمین کا اختیار حاصل کرنا چاہا ہے، نہیں کر سکے ہیں۔ اور جسے وہ اپنا کہتے تھے، جس مٹی کو انہوں نے جیتا تھا دنیا کی، اسی مٹی میں دبے ہوئے ہیں وہ لوگ۔ وہاں جاتے ہیں ان کو یاد کرتے، بڑا آدمی تھا، سکندر کی قبر پر بھی جاتے ہوں گے۔ ساری دنیا کو اس نے حاصل کرنا چاہا تھا، دنیا کو۔ ایک مچھر نے مار دیا تھا کہتے ہیں اسے، آپ اس کی تصدیق کر لینا، لیکن میں بڑی ادب کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اچھا آدمی ہوگا وہ، بڑا دلیر آدمی تھا وہ، لیکن کیا حاصل ہوا تھا اسے دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں، چلا گیا، مر گیا، گزر گیا۔ لیکن یہ خداوند ایسی بات کہہ رہا ہے جو انسان کے لیے کہنا جائز نہیں اگر وہ محض انسان ہو۔ کسی انسان نے کبھی نہیں یہ کہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں سے، آسمان کا، زمین کا نہیں۔ یعنی کہ زمین سے اختیار کرتے کرتے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر کچھ ہو گیا، پھر بادشاہ بن گئے، پھر ہمارے پاس بڑا اختیار ہے، ہماری مانو نہیں تو مار دیں گے، یہ والی بات نہیں ہے۔ وہ اوپر سے آیا ہے اور کہہ رہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ اور ایک اور ایسی بات کہہ دی اپنے شاگردوں سے جس کی خوشخبری آج تک لوگ منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں زندہ ہوں۔ ہم اس کی یادگار نہیں مناتے کہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اچھا نبی تھا، نہیں، ہم یادگار نہیں مناتے، ہم تو شکر گزاری کرتے ہیں اس کی رفاقت کے لیے۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے میں ان کے بیچ میں ہوں، مجھ سے بات کیا کرو۔ جب تو دعا کرے اپنا دروازہ بند کر لے، ہم دونوں بات کریں۔ کتنے لوگ اس بات کے لیے اتنے بھوکے اور پیاسے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک شخصی تعلق پیدا ہو جائے، وہ زندہ ہے، اس بات کی خوشی منائی جا رہی۔ اپنے کہنے کے مطابق وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب اس کی قیامت کا، اس کے مردے میں سے جی اٹھنے کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہ بڑا اچھا ہسٹوریکل ایک واقعہ ہے، ہم اسے یاد کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، گیت گاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، یہ ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو تو اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا، انسان پر اس کا کیا اثر ہوا ہے۔ سب سے پہلے خداوند نے عورت ذات کو عظمت دی ہے
کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی کہنے لگیں کہ یہ تو ہمارے لیے ہی مردوں میں سے جی اٹھا ہے. بیچاری عورت کو ہمیشہ دبایا جاتا ہے. توبہ توبہ، بہت بڑا خدا کی مرضی کے خلاف ہے یہ. خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ کیا ہے کہ ایک عورت ذات کو عظمت بخشی ہے. قبر پر کوئی نہیں تھا، وہاں صرف سپاہی لوگ تھے جو حفاظت کر رہے تھے. بہت بڑا پتھر تھا جو ایک دو آدمی ہلا بھی نہیں سکتے تھے، اس پہ 100 مہر لگی ہوئی تھی. خداوند کا فرشتہ آیا اور اسے ہٹا دیا. اب یہ عورتیں تھیں، ان میں سے چلی گئی تھی. ایک عورت کا خاص طور پر ذکر ہے. اب بلکہ دیکھیں نا، عورتیں آئی ہیں. شاگرد کہاں تھے؟ آدمی کہاں تھے اس وقت؟ وہ عورتیں آئی تھیں. ان کو معلوم نہیں تھا، سنا تو تھا انہوں نے بھی، لیکن وہ تو کسی مری ہوئی لاش کی خدمت کرنے آئی تھی. لیکن ہوا کیا؟ کتنی عظمت خداوند نے دی ہے. دیکھو 3 ایسے موقع ہیں جہاں خداوند نے عورت ذات کو بہت بڑا درجہ دیا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ تو کسی طریقے سے بھی آ سکتا تھا اس دنیا میں. وہ تو خدا کا کلام ہے، جو کہہ دیتا تو ہو جاتا ہے. لیکن یہ کیا لکھا ہوا کہ جب وقت پورا ہوا، جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا. کیا یہ ضروری تھا کہ وہ عورت سے پیدا ہو؟ ہاں، کیونکہ ہمیشہ یہی سمجھا جاتا تھا کہ عورت کے وسیلے سے گناہ آیا ہے اس دنیا میں. عورت گناہ گار، اسے دور رکھو، اس کا کوئی درجہ نہیں، اسے بولنا نہیں چاہیے. یہ ساری باتیں عورت کے خلاف، عورت کی وجہ سے گناہ. خدا کا شکر، اس نے عورت کو وہ مرتبہ دیا ہے، مقدسہ مریم کو، جو کبھی کسی اور عورت کو دنیا کی تاریخ میں حاصل نہیں ہوا ہے. مقدسہ مریم، ماں مریم. اتنا اونچا درجہ دیا خدا نے، عورت سے پیدا ہوا. اب یہ دیکھیے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گناہ گار کی جب گناہوں کی معافی ہوتی ہے تو اس کے دل میں کس قسم کی شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، اور وہ پھر خداوند کے لیے دیوانہ وار، بالکل جیسے پرواہ کیے بغیر دنیا کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہیں گے، کیا دیکھ رہے ہیں، نہیں، ان تمام چیزوں کو بھول کر خداوند یسوع مسیح کی خدمت کیسے کی جاتی ہے. اس کے لیے مثال کے طور پر عورت کا استعمال کیا گیا. گناہ گار عورت پاؤں دھو رہی ہے یسوع مسیح کے آنسوؤں سے، بھیگے ہوئے پاؤں کو پونچھ رہی ہے اپنے بالوں سے. جو اس وقت کا سب سے زیادہ قیمتی عطر ہے وہ اس کے پیروں پر ڈال رہی ہے، سر پر ڈال رہی ہے. وہ دیکھنے والے آدمی مذاق اڑا رہے ہیں، کہنے کہ یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا دیکھو تو ایک کیسی گندی عورت ہے، شہر کی بدنام عورت ہے. خداوند نے اس عورت کے بارے میں کہا جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا ذکر ضرور ہوگا، تاکہ ہر ایمان لانے والے کو پتہ ہو جائے کہ گناہوں کی معافی کی خوشی کس قسم کی دیوانگی پیدا کر دیتی ہے. اور وہ جس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، وہ اپنی محبت کا اظہار اس لیے نہیں کرتا کہ شریعت کو پورا کرے. یسوع مسیح نے کہا تھا اسے میرے پاؤں دھو. موسیٰ نے کبھی کہا تھا کہ عورتوں کو ایسے کرنا چاہیے. ارے دیوانہ وار، یہ شریعت نہیں ہے، یہ محبت ہے. اس کی مثال کس کے لیے کس کو چنا گیا؟ عورت کو. دنیا میں جو سب سے بڑی اور عجیب بے مثال خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، زندہ ہے. اتنی بڑی خوشخبری، اتنی حیرت ناک خوشخبری، عقل سے بعید. کس کو چنا سب سے پہلے؟ عورت نے جا کے کہا. انہیں شاگردوں کو دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایمان غرق ہو چکا تھا نہیں اب ان کے پاس ایمان. ہمیں بڑی امید تھی، اب نہیں، مر گیا وہ تو. کس نے جا کے ان کو خوشخبری سنائی تھی کہ تمہارا نجات دینے والا زندہ ہے اور آزاد؟ دیکھا کتنا بڑا مرتبہ ہے. ایک اور چیز دیکھنے کی ہے، بڑی کوشش کی گئی اس وقت، جو اس وقت کے کاہن تھے، دوسرے ذمہ دار لوگ تھے، مذہبی لوگ تھے،
انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ خبر بند کر دی جائے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. بڑی کوشش کی. اور وہ جو قبر کی دیکھ بھال کر رہے تھے انہیں بلوا کے کہا کہ دیکھو بھئی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں سرکاری لوگوں کے ساتھ، اس بات کی تم فکر نہ کر، ہم تمہیں بچا لیں گے، اس کی فکر مت کرو. تم جا کے یہ کہہ دو جگہ جگہ سارے میں یروشلم میں پھیلا دو کہ اصل میں ہم سے غلطی یہ ہو گئی کہ ہم سو گئے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں ہم نے بہت بڑا قصور کیا ہے، ہم سو گئے تھے اور یہ شاگرد اس کی لاش چرا کے لے گئے، ہم کو نہیں پتا کہاں. یہ خبر اڑا دی. اور آج بھی دنیا میں عجیب عجیب قسم کی خبریں اڑائی جا رہی ہیں، بے پر کی اڑائی جا رہی ہیں. بڑی کوشش کی انہوں نے کسی طرح سے رک جائیں. لیکن آپ نے ایک بات غور کی کہ جہاں خداوند یسوع مسیح کی قیامت کا، مردوں میں سے جی اٹھنے کا ذکر ہے، وہاں ایمانداروں کے ایمان کی قیامت کا ذکر ہے. ارے شاگردوں کا ایمان تو مر چکا تھا. کبھی بھی بتاؤ تو اپنی جان بچا کے بیچارے بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑے دنوں کے بعد تو انہوں نے چلو بھائی اپنا کام کرنا چاہیے، بال بچے تو پالنے، بھائی چلو بڑا اچھا تھا، اچھا سال نکل گئے، 3 دن کے بڑا تماشا دیکھا، عجیب عجیب کام دیکھے. پطرس نے کہا تھا چلو بھائی ہم مچھلی پکڑنے چلتے ہیں، چھوڑو پارے، بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا. ایمان کہاں گیا؟ مر گیا تھا ان کا ایمان. عجیب بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کی قیامت کے ساتھ ساتھ ان کے ایمانداروں کی، وہ جو شاگرد تھے، ان کے ایمان کی قیامت ہو گئی ہے. ارے وہ ایمان زندہ ہو گیا ان کا، اور وہ ایسا زندہ ہوا ہے کہ پھر کبھی مر نہیں سکے گا. خداوند کے کلام میں لکھا پہلے خط میں یوحنا کے، وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے، وہ ہمارا ایمان ہے. لگا لیا زور سرکاروں نے، حکومتوں نے زور لگا لیا، کسی طریقے سے یہ خوشخبری بند ہوگا. آج تک کوشش ہو رہی ہے، کبھی نہیں ہو سکتی. 11 آدمی، صرف 11 آدمی تھے وہ. آج کتنے ہیں پتہ آپ کو؟ کتنے دنیا میں وہ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ خداوند یسوع کلام ہے، مجسم ہوا تھا، ہماری خاطر مارا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ ہے اور وہ آنے والا ہے. آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے زیادہ ان لوگوں کا شمار ہے جن کا ایمان یہ ہے، ہماری خاطر مارا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ آنے والا ہے. کتنے آدمی تھے وہ؟ 11. آج کتنے ہیں؟ وہ 11 کو ستایا تو دیکھو کتنے ہو گئے، اب ان کو ستا کے دیکھو اور کتنے ہو جائیں گے. نقصان دہ چیز ہے یہ. لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ زندہ ہے، عورت کو عظمت بخشی ہے، شاگردوں کے ایمان کی قیامت ہو گئی ہے. ایک بڑی عجیب بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ لوگ جا کے وہی یروشلم میں جہاں پر اتنی سخت مخالفت ہوئی خدا یسوع مسیح کی، اس کو غیر قوموں کے حوالے کر کے مصلوب کروا کے مروا ڈالا تھا، اسی جگہ جا کے جگہ جگہ یہ کہتے پھر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، ہمارا خدا زندہ ہے. اب دیکھو نا کس قسم کی ہے، معاف کرنا یہ لفظ، کس قسم کی حماقت ہے یہ کہ جی وہ مردوں میں سے جی اٹھا. اب وہ پوچھ رہے ہیں بھائی دکھاؤ میں کہاں ہے؟ تمہارے پاس تو لاش تک کے نہیں ہے. سر ہم نے سنا کہ تم نے لاش چرا دی اپنے گھر سے، لاش لے آؤ یہاں، ہمیں لاش ہی دکھاؤ کم سے کم. وہ زندہ ہو گیا ہے. کہاں ہے وہ؟ ذرا مرکز کی انجیل میں سے ایک آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں. بہت سارے ایماندار جو خداوند کا کلام سناتے ہیں ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے، برکت کا باعث ہے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ایسے لوگ خداوند نے کھڑے کر دیے ہیں جن کو دیکھ کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں تجھے کچھ پتہ بھی ہے؟ کسی جگہ پڑھنے گئی تھی تو کسی اسکول میں پڑھی ہے، ہمیں سنا رہی، ہمیں سکھا رہی کہ یسوع مسیح زندہ ہو گیا. لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کا. اب یہ کہنا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیا ثبوت ہے؟ بے شک بہت سارے ثبوت ہیں. بہت لوگ کہتے ہیں کہ جا کے دیکھو اس کی قبر خالی ہے، ایک قبر ہی ہے بس. ارے بھائی قبر سے بھی بڑا ایک ثبوت ہے. بے شک قبر خالی ہے،
لیکن ایماندار کا دل جس میں بدی بھری ہوئی تھی وہ خالی نہیں ہے، وہ بھر گیا ہے، وہ خداوند کی حضوری سے بھرا ہوا ہے، زندگیاں تبدیل شدہ ہیں۔ سب سے بڑی گواہی ایماندار کی زندگی کی تبدیلی ہے۔ مخالفوں کی زندگی میں مسیح کے لیے محبت کہ مرنے کو تیار ہیں۔ اس قسم کی دیوانگی کیا پلا دیتا خداوند اپنے لوگوں کو کہ میں کھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، عورت کو عصمت دی، شاگردوں کا ایمان زندہ کر دیا ہے، اور وہ جو گواہی دے رہے ہیں دیکھو اس کا کیا ثبوت ہوتا تھا۔ کبھی ان کے پاس یہ ثبوت نہیں تھا، عقل سے کوئی ثابت نہیں کر سکا، اور آج بھی نہیں کر سکتے ہم۔ کچھ ایسی جگہیں ہیں، ایک ایسا مقام ہے جہاں عقل آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی اور کہے گی بس یہاں تک میں مدد کر آگے نہیں، کیونکہ وہ ادراک سے پرے ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیا ثبوت ہے؟ غرض خداوند یسوع سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں مرکز کی انجیل، یہ آ جائے گا حوالہ، ضرور پڑھنا ہے اس کو، اس پر خوب غور کرنا، اس سے آپ کی ہمت بڑھ جائے گی میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، پیاری بیٹی۔ ارے بیٹیاں سنا رہی ہیں خدا کا کلام، اور میں ان کو دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو ہوتے ہیں۔ ایسی پیاری بیٹی کہاں سے کھڑا کر دیا خدا نے اس میری بچی کو، کیسے کیسے لوگ خدا کھڑے کر رہا۔ تو کیا ہوتا تھا؟ غرض خداوند یسوع سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا، خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ واہ، اس کا اختیار۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی۔ کیا منادی کی؟ وہ جسے تم نے مصلوب کیا تھا وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ ہے، ہمارا خداوند زندہ ہے، ہیلیلویا، تعریف ہو اس خدا کی، ہمارا خداوند زندہ۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ لکھا خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو صاف ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ ارے بھائی وہ سنا رہے ہیں، ثابت کون کر رہا ہے؟ انہوں نے ثابت کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے پاس عقل ہے اتنی، کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں ثابت کر دوں گا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور جو ایسا کرتا بھی ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کا نقصان کرتا ہے۔ یہ کام خداوند یسوع مسیح کا ہے، وہ ثابت کرتا ہے۔ کیسے؟ لوگوں کو بھیج دیتا کسی جگہ، جاؤ وہاں کوئی اور ہے بھی نہیں، اکیلا بیچارہ عیسائی ہے، وہاں ایک مسیح منادی کر رہا ہے، اور وہاں پر جادوگر بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ خداوند وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ ہے، اس کے پاس طاقت ہے، بیماروں کو اچھا کر سکتا ہے۔ اچھا کر کے دکھاؤ۔ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، وہ کرے گا، اور بیمار اچھے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ کس نے کیا، کیسے کر؟ کہ بھائی میری طرف مت دیکھو، میں نے نہیں کیا، وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا وہ میرے ساتھ ہے، مجھے اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن کام دیکھو اس کا۔ میں عقل سے ثابت نہیں کر سکتا لیکن انکار کیسے کرو گے تم؟ اتنی عجیب چیز ہے یہ، حیرت ناک خوشخبری ہے یہ، اور آج بالکل ہو رہا ہے ایسا، تمام دنیا میں ہو رہا، 2000 برس سے ہو رہا، ہوتا رہے گا، جب تک وہ نہیں آئے گا ایسا ہوتا رہے گا۔ ایماندار لوگ، سیدھے سادے لوگ، جن کی زندگی میں سے خدا نے موت کے تمام اثرات کو دور کر دیا ہے، ہر قسم کی بدی کو نکال دیا ہے، دھو دیا ہے انہیں اپنے خون سے، ان کو روح القدس سے معمور کر دیا، بھرپور کر دیا، ان کے اندر زندہ خداوند یسوع مسیح کی طاقت ہے۔ وہ طاقت ان کو قابو رکھتی ہے، گناہ سے دور رکھتی ہے۔ جب وہ منادی کرتے ہیں حلیمی اور فروتنی کے ساتھ، کسی شیخی گھمنڈ کے ساتھ نہیں، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، ہرانے کے لیے نہیں ہے، کسی کو بحث میں کوئی نہیں ہارتا، کبھی کوئی نہیں ہارتا، مانتا نہیں اندر سے، تبدیل نہیں ہوتا، اس کے آرگومنٹس ختم ہو جائیں گے، چپ ہو جائے گا لیکن ہٹے گا نہیں وہاں سے وہ۔ لیکن جب خداوند کام کرے گا تو عجیب بات ہوتی تھی کہ وہ بول رہے ہیں اور بیچارہ پترس معمولی آدمی تھا، مچھلی پکڑنے والا آدمی، کھڑا ہو کے منادی کر رہا ہے یہی کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور دیکھو اس نے ہمیں روح القدس سے معمور کیا۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، ارے انہوں نے شراب پی رکھی ہے جی۔ جب انہوں نے کلام سنا، خداوند نے کام کیا، لکھا ان کے دلوں پہ چوٹ لگی۔ بھائیو، پہلے شرابی بتا رہے تھے، اب کہہ رہے ہیں بھائیو،
بھائیوں ہم کیا کریں؟ اس نے کہا خدا ان کبھی کسی کو حقیر نہیں جانتا، عورت ذات کو حقیر نہیں جانتا، گناہ گاروں کو حقیر نہیں جانتا. ایسا کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور اس کے نام کا بپتسمہ لو، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، تمہیں روح القدس نام میں دیا جائے گا. 5,000 قریب 5,000 لوگ وہیں اس بھیڑ میں سے آ رہے ہیں اور بپتسمہ لے رہے ہیں خدا یسوع مسیح کے نام کا. کیسے ہوا یہ؟ زندہ خداوند ان کے ساتھ کام کر رہا ہے. یہ عقل سے ثابت نہیں ہوتا، خداوند کی قوت سے ثابت ہوتا ہے. اور پڑھیں گے اس کے بارے میں اور سیکھیں گے. پیارے بھائیوں اور بہنوں، کلام زندگی پروگرام سننے والوں، دیکھنے والوں، اگر کوئی خوشخبری ہے گنہگار انسان کے لیے، نا امید کے لیے، اگر کوئی خوشی کی خبر ہے تو وہ یہی ہے، وہ انجیل ہے. انجیل کا مطلب ہوتا ہے خوشی کی خبر. خوشی کی خبر یہ ہے کہ مسیح گنہگاروں کے لیے مارا گیا اور اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ زندہ ہے. اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جو کچھ ہم نے دیکھا، جو انسان پر اس کا اثر ہوا ہے، عورت ذات کو اس نے بہت اونچا درجہ دیا ہے. عورت کی عظمت ہم نے دیکھی. ہم نے دیکھا کہ شاگردوں کا ایمان مر چکا تھا، مرے ہوئے تھے، وہ اس کی قیامت ہو گئی، وہ زندہ ہو گیا یسوع مسیح کو جب ان پر ظاہر ہوا ہے. 40 دن ان کے ساتھ رہا ہے، ان کو تعلیم دیتا رہا ہے، ان کے ساتھ رہا ہے، کھانا کھایا ہے ان کے ساتھ، کھانا کھلایا ہے ان کو. عورت کی عظمت، ایمانداروں کی قیامت، ایمان زندہ کر دیا ہے اس نے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ خدا کا کلام سناتے ہیں تو خداوند کی قدرت ان کے ساتھ کام کرتی ہے. زندہ خدا کی یہ ثبوت ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. پھر ایک اور بات یہ ہوئی ہے کہ وہ جو مخالف ہوا کرتے تھے خداوند یسوع مسیح کو، اور آج بھی ہیں، خدا ان کو بھی پیار کرتا ہے. ان کی زبردست گواہی ہے. پولس رسول ایک سخت مخالف ہوا کرتا تھا مسیح کا. وہ کہتا ہے کہ میں تو کفر بکنے والا، ستانے والا، بے عزت کرنے والا تھا، مجھ پر رحم ہوا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کے لیے نجات دینے کے لیے اس دنیا میں، جن میں سب سے بڑا میں ہوں. دیکھو کتنا زبردست کام ہو رہا ہے. مخالف کے دل میں خدا کی محبت پیدا کر دی. ایک اور بات ہے جسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد وہ دروازے کھٹکھٹا رہا ہے لوگوں کے. یہ ایک دعوت ہے اس کی. اگر کوئی میرے پاس آئے میں اسے ہرگز نکالنا دوں گا. اور جو نہیں آ سکتے ان کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے وہ. دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، میں زندہ ہوں، تیرے لیے زندہ ہوں. کیسا مبارک ہے وہ شخص جو اس کے پیار کا یقین کر کے کہہ دے اگر تو زندہ ہے تو میں تو مرے ہوئے سے بھی گیا گزرا، میں تو زندہ درگور ہوں، مجھ پر رحم کر. دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. دعوت ہے، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. تعلق ہوگا، قربت ہوگی، خوشی ہوگی. ہے کوئی جو کہے زندہ خدا مجھے بھی زندہ کر دے؟ آپ کے پاس ایک زبردست گواہی ہوگی. خدا آپ کو بڑی برکت دے اور خدا مجھ پر رحم کرتا رہے آخری سانس تک. آمین.